لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات محمد وآل. عزیزان گرامی قدر، آج کی شب کی مناسبت سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا کہ جس میں مشہور و معروف حدیث، مشہور و معروف قول پیغمبر آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں رسول ارشاد فرماتے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، نہ پہچانتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب اچھا، چونکہ یہ حدیث میں پہلے بھی کئی مرتبہ بطور سرنامہ یا بطور کسی مخصوص مناسبت سے اس مقام پر ذکر کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے مطالب جو مقدمتی طور پر مطالب ہوتے ہیں وہ ذہن میں ہوں گے. پھر بھی ایک مرتبہ خلاصتاً ان مطالب کو بیان کرتے ہوئے آگے چلوں. رسول فرماتے ہیں: ایک ایسا شخص جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو. پہچاننا یا معرفت رکھنا مختلف انداز سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ معرفت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے نام سے پہچانتے ہوں، جگہ کے نام سے پہچانا جائے، یہ بھی معرفت کہلاتی ہے. یعنی پہچان کسی بھی انداز سے ہوتی ہے، نام سے ہوتی ہے، معرفت اس جگہ کی ہوتی ہے، اس مقام کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس علاقے کے لحاظ سے ہوتی ہے. مختلف انداز کی معرفت ہوا کرتی ہے. تو ان تمام معرفتوں میں یہاں کس معرفت کی بات ہو رہی ہے، یہاں کس پہچان کو بتلایا جا رہا ہے، رسول کس پہچان کی بات کر رہے ہیں کہ کون سی پہچان ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمانے کے امام کی یہ پہچان نہ ہوئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. وہاں پر اس پہچان کی بات ہو رہی ہے کہ جس پہچان میں آپ کے پاس وہ مقام و منزلت ہونی چاہیے اپنے امام کی کہ امام کا کہا ہوا، امام کا بتایا ہوا، امام کا بیان شدہ ہر قول، ہر فعل، امام نے جو کچھ کہا، جیسے کہا، جہاں بھی کہا، وہ تمام کا تمام ہمارے لیے اس منزلت پہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر انسان یہ کہا جائے کہ انسان آنکھ بند کر یقین کرتا ہو. کہ جیسے
چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ما صلی علی محمد والے امام کا چاہنے والا بلخ نامی علاقے میں رہتا ہے کہ جو امام کے پاس حج کے زمانے میں ہر سال حج کرنے آتا ہے اور حج کرنے کے بعد یا حج سے پہلے یا حج کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے امام کی خدمت میں اپنے اعتبار سے کچھ تحفے تحائف امام کو عطا کرتا ہے امام کی محبت میں. دیکھیں امام کس معرفت کی بات کر رہے ہیں, اس معرفت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے زمانے کا امام ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ یہی امام ہے, اس کے علاوہ کوئی اور امام نہیں ہے, یہی حجت خدا ہے. اس لیے اس سے ملنے آتا ہے, اس سے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے, چھوٹے چھوٹے تحفے تحائف اپنی جانب سے لے کر آتا ہے. اندازہ کیجئے میرے اور آپ کے پاس موجود جو چھوٹے تحائف ہیں, تحفے ہیں, وہ امام کے لیے کیا ضرورت ہے؟ نہیں, امام کو ان کی ضرورت تو نہیں ہے. جیسے کہ دعائے سلامتی امام زمانہ, جو ہم اکثر کبھی نماز کے بعد, کبھی روزانہ صبح اٹھ کے, کبھی مختلف اعمال میں, کبھی مختلف محافل میں ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں. ہمارے مدارس میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے, ہم بھی مختلف مقامات پر اس دعا کو پڑھتے ہیں. تو کیا دعائے سلامتی امام زمانہ کی ضرورت امام کو ہے؟ حقیقت میں نہیں ہے. یعنی کیا ہم اگر یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک کیا امام سالم نہیں رہیں گے, امام سلامت نہیں رہیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ اس دعا کی ضرورت تو خود ہمیں ہے. یعنی چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہم امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, لیکن کیا امام کو اس کی ضرورت ہے؟ نہیں, بس یہ اس معرفت کے درجات پر ہمیں لے کے جاتا ہے کہ جس معرفت کی خود امام بات کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ معرفت ہونی چاہیے. وہ شخص بھی ایسا ہی چاہنے والا تھا چوتھے امام کا, امام کی خدمت میں آتا ہے, تحفے تحائف لے کر آتا ہے اور امام سے ملاقات کر کے دوبارہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. اس کا یہ معمول تھا, ہر سال وہ یہ کام انجام دیا کرتا تھا. ایک سال اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ بھائی تو اپنے امام کے پاس جاتا ہے اور یہ تمام کام انجام دیتا ہے, تو کیا تیرے امام نے بھی کبھی تجھے کچھ دیا ہے؟ ایک مرتبہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے تو؟ کہا وہ امام ہے زمانے کا, میں اس سے یہ توقع کیوں رکھوں کہ وہ مجھے کچھ دے گا, بلکہ میں توقع یہ رکھوں کہ میں اس کو جو دے دیتا ہوں وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے. یعنی جو میں آج جا کے اس کو دے رہا ہوں وہ میرے پاس اسی کا دیا ہوا ہے. میں اس سے یہ کیوں توقع رکھوں کہ وہ مجھے کچھ دے گا, بلکہ مجھے یہ توقع ہونی چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی تکالیف میں میرے ذریعے سے کوئی اضافہ نہ ہو. اپنے زمانے کے امام کو میں خوش کروں اپنے ذریعے سے, نہ کہ یہ توقع رکھوں کہ امام مجھے خوش کریں گے. یہ کہنے کے بعد وہ پھر سے ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے تحفے تحائف لے کے امام کی خدمت میں آتا ہے. امام کی خدمت میں آیا, امام نے اسے امام کے پاس بیٹھا اور امام کو اپنے سلام پیش کرا. امام سے باتیں کرنے کے بعد امام کو کچھ تحفے جو لایا تھا وہ امام کو عطا کر دیے, اور پھر امام سے کہتا ہے کہ میری زوجہ جو ہے یہ بات کیا کرتی ہے, اس طرح کہتی ہے کہ کیا تجھے امام نے بھی کبھی کچھ دیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. امام نے دسترخوان بچھوایا, کھانے کا دسترخوان بچھا, غلام سے کہا کہ کھانا لایا جائے. کھانا لایا گیا, امام نے اور اس شخص نے خود نے کھانا کھایا. چند اور افراد بھی بیٹھے تھے وہاں پر کھانا کھانے والے. جب کھانا تناول کر لیا تو ہاتھ دھلوانے کے لیے جو سامان لایا جاتا ہے, ایک برتن لایا گیا جس میں ہاتھ دھوئے گئے, ایک ایسا برتن لایا گیا جس سے پانی ڈالا گیا. امام نے اس سے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دھلواتا ہوں. پہلے اس نے منع کیا, لیکن امام نے پھر اس سے کہا کہ میں تیرا میزبان ہوں, تو میرا مہمان ہے, تو انکار نہیں کر سکتا. امام نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے ہاتھ دھلواتا ہوں. اس نے امام سے رضامندی ظاہر کی اور ہاتھ دھوئے امام کے ہاتھ. پھر امام نے اس سے کہا کہ اب تو میرے ہاتھ دھلوا. اب وہ جو برتن تھا جس میں پانی تھا, جس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, اس میں پانی موجود تھا. اس نے امام کے ہاتھ دھلوائے. امام نے ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے اور کہا کہ برتن میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ پانی ہے مولا. کہا ایک دفعہ پھر دوبارہ ہاتھ دھلواؤ. دوبارہ ہاتھ دھلوا. بولا اب دیکھو برتن میں کیا ہے. تو جتنا پانی تھا وہ تمام کا تمام ہیروں میں تبدیل ہو گیا تھا. پھر امام نے اس سے کہا کہ اب دوبارہ میرا ہاتھ دھلواؤ. پھر امام کو ہاتھ دھلوائے.
اب امام نے کہا دیکھو اب برتن میں کیا ہے؟ کہا وہ جو ہیرے تھے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کے اوپر پانی کی ایک تہ لگ چکی ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اب دوبارہ سے ہاتھ دھلواؤ۔ امام کے دوبارہ ہاتھ دھلوائے گئے، تو امام نے کہا اب دیکھو کیا ہے؟ کہا وہ جو ہیرے نظر آ رہے تھے وہ پوشیدہ ہو گئے، اب اس کے اوپر لال یاقوت کی تہ لگ چکی ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اب پھر سے میرے ہاتھ دھلواؤ۔ اب جب اس نے ہاتھ دھلوائے تو امام نے کہا کہ دیکھو اب اس برتن میں کیا ہے؟ کہا وہ لال جو یاقوت تھے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر پانی کی ایک تہ آ چکی ہے۔ امام نے کہا کہ اب پھر سے ہاتھ دھلواؤ۔ جب اس نے تیسری دفعہ ہاتھ دھلوائے امام کے، تو امام نے کہا کہ اب دیکھو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو لال یاقوت تھے اب وہ بھی پوشیدہ ہو گئے ہیں نظروں سے، وہ بھی نظر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر دوسرے اور جواہرات آ چکے ہیں۔ امام نے کہا کہ اپنا ایک کپڑا لاؤ۔ اس نے اپنے کاندھے سے ایک کپڑا رکھا، بچھایا گیا اس کپڑے کو، اور امام نے کہا اس برتن کو انڈیل دو اس کپڑے کے اوپر۔ اس نے وہ برتن جس میں جواہر، جس میں یاقوت اور جس میں ہیرے تھے اس کو انڈیل دیا۔ وہ انڈیلنے کے بعد امام نے کہا اس گٹھری کو بناؤ اور اسے اپنے گھر لے جاؤ اور اپنی بیوہ سے کہنا کہ تمہارے لیے تمہارے امام نے بھیجا ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی وہ معرفت رکھتا ہے کہ امام کو فقط ایک جملہ بتلایا تھا اس نے اپنا۔ جب امام نے یہ تمام چیزیں اس کے لیے بھجوائی، وہ اپنے گھر پہنچا، اپنی بیوی کو بتایا کہ میرے زمانے کے امام نے تیرے لیے یہ کچھ بھیجا ہے۔ ایک دفعہ وہ عورت پریشان ہو گئی کہ کیسا امام ہے اور کس انداز سے یہ میرا شوہر کس کو امام مانتا ہے۔ اس شوق میں، اس محبت میں اس نے بھی ارادہ کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ امام کے ملنے جائے، زمانے کے امام کی ملاقات کے لیے جائے۔ سامان سفر باندھا، فوراً تیار ہوئی۔ دوران سفر امام کے شہر سے قریب پہنچے تھے کہ ایک مقام پر اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی زیادہ عورت کی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ بستر مرگ پر آ گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں اب نہیں مل سکتی اپنے امام سے، بس میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کو بھی یہ ظاہر ہوا کہ شاید یہ اس وقت مر جائے گی۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر امام کے قریب پہنچا، امام کے گھر تک پہنچا کہ جا کے امام کو بتلائے شاید امام اسے بچا لے یا امام کو اپنی مشکل بیان کر دے۔ وہ فوراً اپنی سواری پہ سوار ہوا، امام کے گھر پہنچا، امام کو دستک دی، امام گھر میں داخل ہوا اور امام سے بتلایا کہ میری زوجہ کی حالت یہ ہے اور وہ آپ سے ملنے آ رہی تھی۔ سارا ماجرا امام کو بیان کیا۔ جب امام نے سب کچھ سنا تو امام نے اپنا مصلی عبادت بچھایا۔ چوتھے امام اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز انجام دی۔ نماز انجام دینے کا سجدہ انجام دیا۔ سجدے کے بعد اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور جا کہ تیری بیوی اسی مقام پر تیرا انتظار کر رہی ہے اور اسے میرے پاس لے کر آ کے اپنے زمانے کے امام سے وہ ملاقات کر سکے۔ وہ دوڑا سمجھ نہیں آیا اسے کہ کیا ہوا۔ وہ دوڑا اپنے اس مقام تک آتا ہے کہ جس مقام پر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بستر پہ بیٹھی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کیا ہوا، تجھے کیسے ہوش آیا، تیری طبیعت اتنی بہتر کیسے ہوئی؟ وہ کہتی کہ مجھے نہیں معلوم کون تھا، بس میں بستر مرگ پہ تھی، میں غنودگی کی حالت میں تھی، میں بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے قریب آیا اور اس نے ملک الموت سے کہا کہ یہ مجھ سے ملاقات کرنے آ رہی تھی، تو پیچھے پلٹ جا جب تک یہ مجھ سے ملاقات نہ کر لے، اور جب تک میں تجھے اذن نہ دوں تب تک اس کی روح قبض نہ کرنا۔ اور ملک الموت پلٹ گیا اور میں بستر مرگ پہ بالکل آرام سے تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ وہ اپنی بیوی کو لیے امام کے پاس آیا۔ جیسے ہی امام کے گھر میں داخل ہوا، اس عورت نے جیسے ہی امام سجاد کو دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئی، امام کے پیروں میں پڑ گئی اور کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو میرے خواب میں آیا تھا، جسے میں نے دیکھا تھا، جو ملک الموت کو حکم دے رہا تھا کہ پلٹ جا۔ اس معرفت کی زمانے کے امام کی بات ہی ہو جا رہی ہے۔ رسول اس معرفت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ معرفت جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو معرفت ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ یہ معرفت ہے۔ یعنی وہ معرفت نہیں کہ جہاں پر ہمارے سوال جواب بڑھ جائیں، سوال جواب ہوتے رہیں کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، یہ کیوں۔ یہ معرفت کی بات نہیں، بلکہ اس معرفت کی بات ہو رہی کہ جہاں پر ہمارے سوال کوئی نہ ہو، بس ہم جیسا کہا جائے ویسی اطاعت کریں۔ امام کے چاہنے والے تو بہت ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہو کہ ایک شخص آیا امام کے پاس اور کہنے لگا کہ امام آپ کے چاہنے والے بہت ہیں،
آپ آ جائیں, آپ کے چاہنے والے بہت ہیں, ہم آپ کے لیے ہم لشکر تیار کریں گے اور جنگ کے لیے آمادہ کریں گے سب کو, آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں. امام نے کہا کہ اچھا چاہنے والے ہیں. بولا کتنے چاہنے والے؟ بہت چاہنے والے ہیں. کہا اچھا ایک کام کرو, جاؤ اس تندور میں کود جاؤ. اس شخص نے کیا سوال کیا تھا کہ مولا میرے بیوی بچے ہیں, میرا کاروبار ہے, سب کچھ ہے, میں اس دیکھتے ہوئے تندور میں کود جاؤں, مر جاؤں گا, جل جاؤں گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد امام کا ایک صحابی آیا. امام نے اس صحابی سے سلام کرنے کے بعد کیا کہا کہ جاؤ اس تندور میں کود جاؤ. وہ جا کے فوراً بیٹھ گیا. امام نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے ایسے چاہنے والے چاہیے. وہ معرفت, جس معرفت کی بات ہو رہی کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت ہونی چاہیے, وہ یہ معرفت ہے. وہ والی معرفت نہیں کہ جس معرفت میں ہمارے مختلف قسم کے سوالات ہوتے رہیں اور ہم الگ انداز سے سوال کرتے رہیں اور اس معرفت کو چھلنی کرتے رہ جائیں. درود پڑھیں دفعہ محمد و آل محمد کی ما صلی علی محمد و آل. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ما صلی علی محمد و آل. زرارہ ابن اعین مشہور صحابی چھٹے امام کے زمانے کے, اور وہ کہ جن کے ذریعے سے متعدد روایات ہمارے پاس فقہ کے اندر یا اخلاق کے اندر یا مختلف موضوعات پر مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں, اس میں اکثر جگہ پر زرارہ کا ذکر ہوتا ہے کہ زرارہ نقل کر رہے ہیں چھٹے امام سے. وہ صحابی کے امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا میرے پاس وہ معرفت ہے, کیا میں وہ معرفت رکھتا ہوں جس معرفت کا آپ ہم سے مطلوب کرتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ تم ہماری معرفت رکھتے ہو, یہ کافی ہے ہمارے لیے. پھر سوال کرتا ہے کہ امام یہ بتائیے کیا میری معرفت ایسی ہے کہ میں آخری زمانے کے شیعوں کے ساتھ اس زمانے کے امام کے ساتھ شمار کیا جاؤں, یعنی اس زمانے کے امام کے لشکر میں شمار کیا جاؤں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اے زرارہ کیا تمہاری معرفت یہ نہیں کہ تم ہمیں امام مانتے ہو؟ کہا بالکل امام آپ کو مانتا ہوں, آپ ہی امام ہیں, آپ ہی حجت خدا ہے, آپ کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے. کہا بس تمہارے پاس اگر یہ ارادہ ہے اور یہ تمہارے پاس یہ معرفت موجود ہے ہماری, تو یہ معرفت کافی ہے ہمارے لیے. بس پھر اس بات سے مبرہ ہو جاؤ کہ تم یہ بات سوچتے رہو کہ تم ہمارے زمانے کے آخری زمانے کے امام کے لشکر میں تلوار لیے ہوئے شمار ہوگے یا نہیں. تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, بس تمہاری یہ معرفت کافی ہے اس زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. یعنی اس معرفت کی بات ہو رہی ہے, یعنی فقط زبانی معرفت نہیں ہے بلکہ عملی معرفت بھی ہے. ایک مقام پر ایک راوی سوال کرتا ہے امام سے اس حدیث کے حوالے سے کہ جو چھٹے امام نے ارشاد فرمائی. سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتلائیے کہ آپ کا ایک فرمان جو میں نے سنا ہے اور اکثر مختلف مقامات پر خود آپ نے بھی بیان کیا, آپ کے اصحاب بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ عمل جس میں معرفت نہ ہو وہ عمل کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچاتا, اور وہ عمل جس میں فقط و فقط معرفت ہو وہ انسان کو بہترین نفع پہنچاتا ہے. کہ یہاں پر معرفت سے کیا مراد ہے؟ امام کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہاں مراد معرفت سے وہ صراط مستقیم ہے جس پہ تمہیں چلنے کا کہا گیا ہے. یعنی وہ صراط مستقیم جسے پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کیا, اس صراط سے مراد یہ معرفت ہے, اور اس معرفت سے مراد یہی صراط ہے. گویا کہ وہ معرفت ایسی معرفت ہوگی کہ جہاں ہمارا عمل بھی, اگر ہمارا عمل بالکل خالصتاً للہ ہو, لیکن اگر معرفت امام, معرفت زمانے کے امام نہ ہو تو وہ عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن اگر یہی عمل خالصتاً للہ ہو, بس معرفت اگر اس میں شامل ہو تو وہ اس حد تک فائدہ پہنچاتا ہے, اس میں کثیر انداز سے اضافہ ہو جاتا ہے نفع کے اندر. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات ما صلی علی محمد و آل محمد. رسول اکرم کی اسی حدیث کے حوالے سے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ,
اسی حدیث کو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، حج کے دوران دیکھتا ہے کہ امام طواف میں مشغول ہے، امام کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مولا آپ کے جد سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا، تو مولا ذرا یہ بتلائیے جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ ساتویں امام فرماتے ہیں کہ یہ موت دور جاہلیت کی موت ہے، یعنی گویا کہ ایسا مرا کہ وہ دور جاہلیت میں مرا، کہ اس کے پاس کوئی ایمان نہیں تھا، کسی قسم کا عقیدہ نہیں تھا، یعنی دین اسلام کا جو عقیدہ تھا وہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ دور جاہلیت وہ دور کہ جس میں ایک خدا کی عبادت نہیں ہوتی تھی، جس میں نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والے نہیں ہوتے تھے، خدا کی عدالت کا اقرار کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے، قیامت پر ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ تمام کے تمام لوگ، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کو اپنا خدا مانتا تھا، کوئی چاند کو اپنا خدا مانتا تھا، کوئی آنکھ کی پوجا کرتا تھا، کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا تھا، یعنی ہر شخص مشرک تھا، کسی اور کی عبادت کرتا تھا، ایک خدا کی عبادت کرنے والے افراد نہیں تھے۔ اس زمانے کی موت مرا امام بتلا رہے ہیں، دور جاہلیت کی موت مرا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا مولا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، میں جس زمانے میں ہوں اس زمانے کا امام کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ انا هو الامام، میں وہ امام ہوں کہ جو تمہارے زمانے کا امام ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا مولا ذرا کوئی نشانی بتلائیے۔ اب جہاں نشانی کا سوال کیا، امام اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور گھر پہ داخل ہونے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ امام کے بیٹے کو لایا گیا، جو بھی گہوارے میں ہے امام کے اپنی گود میں لیا۔ راوی بیان کرتا ہے، یعنی خود یہ شخص راوی ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کی گود میں جب امام کا بیٹا لایا گیا تو وہ بیٹا امام کا اس کے ہاتھ میں کھجور تھی اور وہ کھجور کو چوس رہا تھا، جس طرح ایک بچہ چوسا کرتا ہے، اس انداز سے وہ اس کھجور کو چوس رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کھجور کو اپنے منہ سے نکالا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ محمد ابن علا ھذا ھو الامامک وھذا ھو الامامی، یہی تمہارا امام ہے اور یہی میرا بھی امام ہے۔ محمد ابن علا جو خود راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو دیکھ کے حیرت زدہ ہوا اور گش کھا کے گر پڑا، لیکن جب ہوش میں آیا تو میں نے اس وقت سے امام پر اقرار کیا اور مرتے دم تک اس بات کو کہیں ذکر نہ کیا کہ میں نے کس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی۔ یہ معرفت امام ہے جس لئے بتایا جا رہا ہے کہ جو معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ معرفت امام کوئی معمولی شے نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہا جائے کہ بالکل ایک پلک جھپکتے میں حاصل کر لیں گے۔ معرفت امام بہت بلند شے ہے۔ معرفت امام وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام اعمال اس پر موقوف ہیں۔ اسی طرح ساتویں امام کے زمانے میں ایک شخص حج کے موقع پر امام کے پاس آتا ہے اور امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا ہمارے شہر میں ایک شخص رہتا ہے کہ جو بہت زیادہ متقی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، جب بھی اسے دیکھا کہ حالت روزہ میں دیکھا، جب بھی دیکھا تو سجدے میں تھا، جب بھی دیکھا تو مسجد میں موجود ہے، نماز انجام دے رہا ہے، جب بھی اسے کبھی کھانے پہ دعوت دی تو ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کبھی بھی ہماری دعوت قبول نہیں کرتا، اتنا عبادت گزار بندہ ہے، ایسی عبادت کرتا ہے، کبھی بھی اسے ہم نے کسی فالتو کام میں مشغول نہیں دیکھا۔ اتنی تعریفیں کرتا رہا۔ امام اس سے کہتے ہیں جب اس کی تعریفیں ختم ہو گئی تو امام نے کس انداز سے اس سے بات کی؟ امام نے کوئی بات نہیں کی، کوئی اس کی تعریف نہیں کی اس شخص کی۔ امام نے اس سے کہا کہ ذرا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس کے دل میں ہماری ولایت، ہماری معرفت موجود ہے؟ ایک مرتبہ وہ شخص پریشان ہو گیا، کہتا ہے مولا نہیں تو نہیں معلوم، یہ تو نہیں جانتا کہ کیا آیا آپ کی معرفت، آپ کی ولایت اس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ ایک سال گزرا، اگلے سال حج کا موقع آیا، پھر امام کی خدمت میں آیا، حج کو انجام دیا، امام کی خدمت میں، امام کے گھر پہ آیا، جس طرح لوگ ملاقات کرنے آیا کرتے تھے۔ امام کی خدمت میں آیا اور امام کی خدمت میں آ کے سر جھکا کے کھڑا تھا،
امام نے اس سے مخاطب ہو گئے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا اس کے پاس ہماری ولایت موجود ہے، ہماری معرفت موجود ہے؟ وہ شخص سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ مولا نہیں، آپ کی ولایت و معرفت تو نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ یاد رکھو جو بھی تم عمل انجام دیتے ہو دنیا میں، جتنا بلند ترین تمہارا عمل ہو، اگر ہماری ولایت اور ہماری معرفت نہیں ہے، وہ تمام کے تمام اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ معرفت اتنی اہم رکھتی ہے، یہ ولایت جو ہمیں دی جا رہی ہے، یہ جو ولایت ہمیں گھٹی میں ملا کے پلائی گئی ہے، وہ اس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی اس معرفت اور اس ولایت کے بغیر کوئی کام انجام دینا گویا کہ ایسا ہے کہ وہ کھوکھلا ہو، اس کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ ہو، بالکل ایک ڈھانچہ ہو کہ جسے انجام دیا جا رہا ہے، بس وہ فقط ایک عمل تو ہے لیکن اس عمل کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ معرفت امام، جس معرفت کو ہم نے بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد اپنی وصیتوں میں ایک وصیت کا ایک جملہ جو کہ امیر المومنین کو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے علی لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک اساس ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ رسول وصیت میں فرما رہے ہیں کہ اے علی لکل شیء اساس، ہر شے کی اساس ہے، وہ اساس الاسلام، اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد، اسلام کا معیار کیا ہے؟ محبت اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں نا کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، اس کے پلر بنائے جاتے ہیں۔ ایک کوئی گھر ہوتا ہے تو اس کی بنیادیں بنائی جاتی ہیں، ایک ملک ہے تو اس کی بنیادیں ہیں، ایک اسکول ہے تو اس کی بنیادیں، ہر جگہ کی اپنے اعتبار سے اس کی بنیادیں ہوا کرتی ہیں۔ رسول فرماتے کہ اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ اہل بیت کی معرفت اور محبت جو ہے یہ تمہارے اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر تمہارے پاس وہ اسلام ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت شامل ہے تو وہ اسلام مکمل ہے۔ اگر تمہارے پاس اس اسلام میں اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ اسلام ایسا ہے کہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں، وہ بغیر بے بنیاد اسلام تمہارے پاس موجود ہے، اور ایسا بے بنیاد اسلام تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مختلف انداز سے مختلف روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ کہیں اس طرح کی معرفت ہو، کہیں ایسی معرفت ہو، کہیں ایسی معرفت ہو۔ یہ تمام کی تمام معرفتیں، یہ تمام کی تمام ولایتیں ہمارے تمام اعمال کا معیار ہوا کرتی ہے۔ ہمارے تمام اعمال کا معیار یہ ولایت ہے۔ چھٹے امام کے دور میں اس طرح کی ولایتوں کی بہت ساری مختلف انداز سے ذکر ہوا۔ چھٹے امام نے مختلف انداز سے، مختلف ذریعوں سے، مختلف راویوں کے ذریعے سے ہم تک یہ بتلایا کہ تمہیں کس ولایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، کس معرفت کو تمہیں بتلایا جا رہا ہے، وہ معرفت تم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بس یہ معرفت تمہیں حاصل کرنی ہے، یہ معرفت تمہیں اپنے ہاتھ تک پہنچانی ہے۔ آج وہ رات ہے کہ جس رات امامت کا 8واں چراغ گل ہو چکا ہے۔ سلسلہ امامت کا 6واں چراغ آج کی رات میں گل ہوا ہے۔ جانتے ہیں عزیزارو، جب منصور دوانکی کے اوپر تمام اس نے جتنے بھی حربے آزمانے تھے حربے آزما لیے، اور چھٹے امام کو ان کے مقاصد سے پیچھے نہ ہٹا سکا، بالآخر اس نے اپنے گورنر محمد بن سلیمان سے کہا کہ میں تجھے ایک خاص قسم کا زہر بھجوا رہا ہوں جسے تو انگور میں شامل کرنا اور ان انگور کو صادق آل محمد کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ اسے تناول کر لیں۔ بس تیری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس انگور کو تناول کر لیں۔ محمد بن سلیمان اپنے حاکم کی حکم کی بجاوری لاتے ہوئے اس زہر کو انگور میں شامل کرواتا ہے،
انگور میں شامل کروانے کے بعد امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. امام نے چند دانے تناول کیے ہیں. جیسے ہی امام نے وہ دانے تناول کیے ہیں امام کے اوپر زہر کا اثر ہونا شروع ہوا. آخر وقت امام اپنے گھر میں اپنے بستر پہ موجود ہیں، اپنی وصیتیں کی. 7ویں امام بھی موجود ہیں کہ جو بعد از امام امامت کے درجے میں فائز ہونے والے ہیں. تمام وصیتوں کو اپنے بیٹے تک سپرد کیا، اپنے تمام اقربا کو بلایا، اپنے تمام گھر والوں کو بلایا، اپنے اصحاب کو اپنے پاس بلایا. ہر ایک کو جو جو چاہنے والا تھا وہ امام تک آیا ہے. امام سے امام کی وصیتیں حاصل کی، امام نے وصیتیں بیان کی. امام نے ایک اہم ترین وصیت کیا کہ ان وصیتوں میں کہ یاد رکھو ہمارے شیعوں تک پہنچا دینا یہ بات کہ کوئی بھی نماز کو حقیر نہ سمجھے. اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے کہ امام 3 مرتبہ الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیز و اقربا موجود تھے، اصحاب موجود تھے، بیٹے موجود تھے، گھر والے موجود تھے، تمام کے تمام افراد موجود تھے امام کے پاس. امام کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، امام کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور امام کو ایک شان سے جنت البقیع میں سپرد خاک بھی کیا گیا. لیکن جیسے ہی جنت البقیع میں امام کا جنازہ وارد ہوا، عجب نہیں کہ وہاں پر کوہرام بپا ہوا ہو. وہاں کی میزبان سیدہ پھر آگے بڑھی ہوں اپنے لال کا جنازہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے سیدہ وہاں بھی آگے بڑھی ہوں. یہ وہ سیدہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں اگر ہے تو اس انداز سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں کہ اپنا کوئی بھی لمحہ ولایت کے دفاع کے حوالے نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا. جانتے ہزاروں جب لعین زینب سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے تو 2 روایتیں بیان ہوتی ہیں. ہم نے اب تک یہی روایت سنی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کو تعزیانہ لگا ہے، ایک مرتبہ جناب سیدہ کے ہاتھ پہ تلوار سے وار ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی یہ بقا بیان کرتے ہیں 2 مرتبہ لعین نے جناب سیدہ میں وار کیا تھا. ایک دفعہ جب دروازے پر آگ جلائی گئی، دروازے کو دھکا دیا گیا، سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی ہے لیکن سیدہ دوبارہ کھڑی ہونا چاہتی ہے. لعین نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ سیدہ پر ایسا وار کر کے سیدہ زمین سے کھڑی نہ ہو سکے. یہ پہلا وار تھا. اس کے بعد دوبارہ جب سیدہ کشی سے افاقہ ہوا، سیدہ نے دیکھا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی ہے. مولا امام حسن بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری ماں آگے بڑھی، بابا کے گلے میں جو رسی تھی اس رسی کو تھاما ہے. ماں نے جیسے ہی رسی کو تھاما وہاں لعین نے پھر حکم دیا اے کنف سیدہ کے ہاتھ سے رسی کو جدا کر، اگر یہ رسی جدا نہ ہوئی تو علی بیعت نہ کر پائیں گے. یہ مقام تھا کہ سیدہ کو دوسری مرتبہ وار کیا گیا. وہ سیدہ جو آج جنت البقیع میں وہ مقام پہ بیٹھی ہے، اس مقام پہ بیٹھی ہے کہ جہاں پر استقبال کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. سیدہ اپنے لال کا استقبال کرتی ہے. میں کہوں گا جناب سیدہ کربلا میں بھی موجود تھی لیکن اپنے لال کا استقبال نہ کر سکی، بلکہ خود حسین اپنی ماں کا استقبال کر رہے تھے. حسین ماں سے کہہ رہے تھے کہ ماں آ جاؤ، اے ماں سیدہ. یہ حسین تھے کہ جو کربلا میں تپتی ریت پر اپنی ماں کے پہلو میں سر رکھے ہوئے تھے. لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب جناب زینب یہ روایت بیان کرتی ہے کہ 11 محرم آتی ہے، تمام سیدانیوں کو سوار کیا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک سیدانی سوار ہوتی ہے. بچوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا جاتا ہے، ان نیزوں کو تیار کیا جاتا ہے جن نیزوں پہ سرہائے شہداء ملند ہیں. وہ نیزے آگے بڑھتے ہیں. شمر حکم دیتا ہے کہ کاروان آگے بڑھایا
بڑھایا جائے. کاروان آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. چند وقتوں کا سفر طے ہوتا ہے. چند لمحے گزرتے ہیں. تھوڑا سفر طے ہوا کہ ایک مرتبہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. وہ نیزہ آگے بڑھ نہیں سکتا. شمر اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ کیا ہوا, کیا ماجرا ہے کہ یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا, لشکر رکا کیوں ہے؟ کہا نہیں معلوم, یہ سر آگے نہیں بڑھ رہا. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن یہ نیزہ زمین سے نکلتا نہیں. شمر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ نیزہ آگے کیسے بڑھے گا. بس شمر نے تازیانہ نکالا اور آ کے سید سجاد کی سواری پر آیا اور وار کرنا شروع کیا. سید سجاد کہتے ہیں بابا آپ آگے نہیں بڑھے. سید سجاد اس وجہ سے تازیہ نے کھا رہا ہے, کٹے ہوئے گلے سے صدا آتی ہے, اے سید سجاد میں آگے کیسے بڑھوں کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی سکینہ جس سواری پہ تھی وہ سواری خالی ہے. بس سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے سید سجاد اپنی پھوپھی جناب زینب کے ساتھ میدان کی طرف آتے ہیں. جنگل کا رخ کیا, ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی ہے کہ جس کی گودی میں سکینہ سو رہی ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ معلوم ہوا کہ جناب زینب نے اس بی بی سے کہا کہ اے بی بی تم کون ہو؟ نہیں معلوم, یہ بچی کل رات سے لے کے آج تک سو نہیں پائی تھی. نہیں معلوم تم کون ہو, یہ بچی تمہاری گود میں کیسے سو رہی ہے؟ بس اس برقع پوش بی بی نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا کہ زینب میں تیری ماں فاطمہ, یہ وہی گود ہے جس پر یہ میرا حسین میرا لال سویا کرتا تھا. پھر کیوں نہ اس گود میں سکینہ بھی سو سکے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین محفل, تمام بانیان محفل کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو, خصوصاً میرے والد جس وقت علیل ہیں, تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ اور نریلہ عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی موجود ہیں تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.